अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। इतना प्यारा माहौल, इतना खूबसूरत माहौल, इतना बड़ा पार्क और ताज़ा बताज़ा ख़बरें आप तक पहुँचाने के लिए मुनसिफ अवान एडवोकेट हाज़िर है। और आज है जनाब अली 20 जुलाई। जी 20 जुलाई इमरान तेरी शामत आई। 20 जुलाई इमरानडू जजो तुम्हारी शामत आई। और हफ्ते का दिन है और बहुत प्यारा दिन है। अगर मैं आपको ये दिन का आगाज़ जो है इस मौसम को दिखा के करूं तो आप ज़रा खुश हो जाना कभी, क्योंकि हमारे पास सियासी खुशी की ख़बरें बहुत कम होती हैं हमारे पास ये वाली सियासी ख़बरें होती, ये खुशी की ख़बरें होती हैं। ये देखें, ये तेरी 2 टकियां दी नौकरी ते मेरा लाखों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए। तेरी 2 टकियां दी नौकरी ते मेरा लाखों का सावन जाए। देख लिया, आप लाजमी खुश हुए होंगे। ख़बरों से ज़्यादा बल्कि खुश हुआ करें जब ऐसा माहौल मैं आपको दिखाता हूँ ना। ये सिर्फ हमारा चैनल ये है जो आपको साथ साथ इंटरटेनमेंट भी करवाता है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं सर जी यकीन करो कि साढ़े तो ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जो ही थोड़ी टीवी आती है वीडियो आती है साढ़ा ब्लड प्रेशर जड़ा ना वो सही हो जाता है। अब ये बात पता नहीं सही है कि नहीं है या खुशामद है, लेकिन अक्सर लोग यही कहते हैं कि सर जी थोड़ा चैनल आंदा है ना, ताड़ा हसदा मुस्करांदा चेहरा असी देख के ना सारे घर वाले खुश हो जाने, वड्डे टीवी ते बैठ के ताड़ी वीडियो देखने। चलो जी, ये तो बात हो गई थोड़ी गैर सियासी। अब आएँ सियासी बातों की तरफ। सर जी बड़ी सियासी बातें हैं, बड़ी सियासी बातें हैं। और नवाज़ शरीफ के हवाले से भी आपको ख़बर देता हूँ, वो देखें उसमें क्या सदाकत है। सियासी हवाले से जो ख़बरें हैं ना, एक तो मैं ये बताऊँ आपको कि 20 जुलाई में कह रहा हूँ ना, 23 जुलाई इमरान तेरी शामत आई। सबसे बड़ा मसला जो ये मखसूस सीटों वाला ये सारा आप भूल जाएं। और भाई अभी इमरान की पार्टी बतौर सियासी पार्टी इलेक्शन कमीशन में दोबारा जो री इलेक्शन करवाने थे उसमें रजिस्टर्ड ही नहीं हुई। हाँ, तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि उस रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 23 जुलाई को इमरानडूज़ के जो नामज़द वो हैं चेयरमैन अली गौहर, उनको बुला लिया है। रऊफ़ हसन सेक्रेटरी को बुला लिया है कि आओ जी ताड़े बाकी ओहदे कित्थे ने। सर यकीन करें मैंने ना 2 दफ़ा अपनी पार्टी पाकिस्तान जस्टिस पार्टी रजिस्टर करवाई है। इसका इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है ना, मैं सीनियर वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट का, कि अगर कोई कीड़े निकालने पे आ जाए, अव्वल तो ये कीड़े नहीं निकालते थे, पहले इलेक्शन कमीशन ये कीड़े नहीं निकालता था, लेकिन अगर कीड़े निकालने पे आ जाए तो उसमें वो कहते हैं ना कि हज़ारों लग़ज़िशें हाइल हैं लब तक जान आने में। वो कहते हैं ना देयर आर मैनी डिफ़िकल्टीज़ बिटवीन द लिप्स एंड द कप। तो वो पास हो ही नहीं सकता बंदा, इतना मुश्किल इम्तिहान है वो किधर है जी, ऑडिट कराओ, ये कराओ, ऑडिट की फिर तफसील ऑडिटर कंपनी से करवाओ, फिर आपके सारे ओहदे और अपना माल और ये सारा जनाब आपको जो चंदे वंदे मिलते हैं वो, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर बंदा पूरा नहीं उतर सकता। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इलेक्शन कमीशन अब तक इससे सरफ नज़र ही करता आया है और उन्होंने कहा जी चलो सारे पास, सिवाय अजीज़ुल्लाह नियाज़ी दे सारे ही पास वो आपको लतीफ़ा सुनाता होता हूँ ना कि वो रिज़ल्ट था पहली जमात से लेके 8वीं जमात तक, तो सारे स्कूल को इकट्ठा किया जाता है और रिज़ल्ट हेड मास्टर अनाउंस करता है ना, हेड मास्टर। तो वो कहता है कि आज का ऐलान है कि सिवाय अजीज़ुल्लाह नियाज़ी के सारा स्कूल पास है इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी सिवाय पीटीआई के सारी जमातें पास हैं और उन्होंने पास कर दी हैं, उसमें जस्टिस पार्टी भी सारे आ गए, ठीक है सर। अब वो फंस गए हैं और अभी भी मैं आपको ये बता रहा हूँ 100%
یہ رزلٹ آنے والا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہنا ہے کہ تمہارے رزلٹ یہ مناسب نہیں ہے، یہ تم نے جو ہے نا یہ ڈھونگ رچایا ہے اور نئے الیکشن کراؤ، اور یہ اس کو پاس ہی نہیں کرنا۔ جب پاس نہیں کرنا تو انہوں نے وہ جڑیاں مخصوص نشستاں دا فیصلہ ہوا ہے اپنے سر چ پانیاں نے، سر چ مارنیاں نے۔ وہ کیا ہوتا ہے محاورہ کہ میں اپنے سر چ مارا؟ تو یہ جناب علی جو ابھی بہت کھٹائی ہے، ابھی یہ جو منصور علی شاہ صاحب نے کیا ہے نا، اس میں بے شک بیکار ترین فیصلہ ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ کی ہسٹری کا سب سے گندا اور چبل فیصلہ جو ہے وہ یہی مخصوص نشستوں والا ہے، جس میں پی ٹی آئی نے نہ الیکشن میں حصہ لیا بطور پارٹی، نہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے پہلے تھی، اور انہوں نے جناب فیصلہ سنی اتحاد کونسل کا خارج کیا اور اس کے پی ٹی آئی کے حق میں کر دیا۔ یہ آپ کو کہیں ایسی مثال نہیں ملے گی۔ اس لیے میں نے غصے میں کہا تھا کہ جو موجودہ حکومت ہے نا، اس کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ سید منصور علی شاہ صاحب کو یہ اگلے مہینے اگست میں ہی وہ نامینیشن چیف جسٹس کا کرتی ہے کہ نہیں کرتی، نہ کرے۔ کسی بھی جونیئر جج کو بناؤ، جیسے انہوں نے ابھی بنایا ہے عالیہ نیلم کو، جس نے میں نے آپ کو کل یہ خبر بتائی ہے کہ اس نے 8 کے 8 ٹریبیونل جو ہے وہی رکھے ہیں، اور اس نے الیکشن کمیشنر کو کورا جواب دے دیا ہے کہ نہیں، اے جڑے اسی اعلان کر دیتے ہیں نا، یہی ساڑھے ممبر نے، اس نے انکار کر دیا ہے۔ اس کے اوپر پی ٹی آئی والے بڑی خوشیاں اور جشن منا رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ پہلے کہا تھا کہ جناب یہ جو الیکشن ٹرائیبیونل ہے نا، یہ بڑا اہم رول ادا کریں گے، اور 2-3 مہینے کے اندر اندر یہ حکومت آپ کو ختم ہوتی نظر آتی ہے، مریم نواز کی بھی اور شہباز شریف کی بھی۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ ذہن میں رکھ لیں، میں آپ کو پوری اسٹڈی کر کے یہ چیز بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو عالیہ نیلم نے یہ بات نہیں مانی، تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نامزد نہ کریں، کیونکہ اس نے یہ تاریخ کا سب سے بڑا گندہ جو ہے نا کیا ہے۔ یا تو ریویو میں یہ کر دیں نا، ریویو کے لیے قاضی فائزی سے نے ان کو بلایا ہے، منیب کو اور اس کو منصور علی شاہ کو، کہتا ہے تو کیڑی جلدی ہے بھائی، ریویو لا دیں کہ مخصوص نشستاں والا، تو یہ اس نے نہیں لگایا، ٹھیک ہے؟ تو میری یہ تجویز ہے کہ سید منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہ بنایا جائے، اس کے جو جونیئر ہیں کوئی جو اس قابل ہیں ان کو بنا دیا جائے، جیسے آپ پہلے کرتے رہے ہیں ہائی کورٹوں میں۔ 4 ہائی کورٹوں میں ایسے ہوتا ہے، آپ سپریم کورٹ میں بھی اس دفعہ یہ کر کے دکھائیں۔ اس تجویز کے بارے میں بتائیں جی، میرے جو ناظرین ہیں قانونی ٹی وی کے، وہ بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، یا کس کو بنانا چاہیے۔ یہ حکومت نو جڑا نا ہے لکمے دینے پیندے نے، نوالے بنا کے دینے پیندے نے، پھر ایک کھاندے نے۔ تو اگلی خبر آئیں جی، نواز شریف صاحب نے آج مریم نواز کے سامنے ایک پروگرام کی صدارت کی ہے، اور وہ پروگرام ہے غریبوں کو سولر انرجی دینے کا۔ سولر انرجی کی یہ سکیم یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ہم جو 200 سے کم یونٹ والے بندے ہیں نا، ان کے بل پچھلے چیک کریں گے، بجلی کے بل پچھلے بل چیک کریں گے، جو ہوگا اس کو بغیر سود کے قرضہ دیا جائے گا، اور وہ قرضہ جناب لے گا، مثلا قرضہ لے گا 2 لاکھ روپے کا سپوز، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر کوئی سود نہیں ہوگا، اور اس کو 5 سال کی مہلت دی جائے گی کہ آپ 5-5 ہزار روپیہ جمع کر کے تو 5 سالوں میں جمع کرائیں، اور اس کے بعد سولر انرجی آپ کی ہے، اور اس سولر انرجی کے اوپر جب آپ لگائیں گے تو آپ کو وابڈا کا بل بھی نہیں آئے گا۔ تو اس پروگرام کی صدارت نواز شریف نے کی ہے۔ اب مجھے ویسے یہ بتائیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے نا، نواز شریف کوئی 4 یا 5 جگہ پہ مریم نواز کے ساتھ صدارت کر چکے ہیں۔ ایسے صدارت مریم نواز کر رہی ہوتی، ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں عشیرباد کے لیے، تو یہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ مرکزی حکومت میں قومی اسمبلی میں کیوں نہیں آتے؟ اور سر جی بڑے سوال ہیں اندر کے جو ہم آپ کو نہیں بتانا چاہتے، یہ اندر کے سوالات ہیں۔ نواز شریف صاحب دلی طور پہ ناراض ہیں شہباز شریف صاحب سے، ٹھیک ہے؟ وہ مین وجہ یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں وزیر اعظم بنے ہیں، تو یہ چھوڑ دیں، ان کو بننے دیں، جو بننا چاہتا ہے، ہم اس کے وہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو نواز شریف صاحب نے 4-5 اجلاسوں کی صدارت کی ہے مریم نواز کی، پنجاب کی حد تک، لیکن ہم نواز کو کہتے ہیں اوپر آؤ، اصل میں اندر کے تھوڑے سے
ہیں بس سمجھ لیں ٹھیک ہے نا تھوڑی گل نو وڈا سمجھو تھوڑی گل نو وڈا سمجھو اچھا اس کے بعد جناب علی ایک دو وکیل تیار ہوئے ہیں جو منصور علی شاہ اور وہ جو 8 ججز ہیں نا ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا گندا فیصلہ ہے جس کا کوئی سارا ہے نہ پیر ہے میں اسے سمجھتا ہوں کہ ریویو میں اگر یہ منصور علی شاہ صاحب رجوع کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ بالکل غلطی ہوئی ہے سنی اتحاد کونسل کی پٹیشن خارج کی ہے اور عمران خان کو تحریک انصاف کو دے دی ہے جو ابھی تک پارٹی نہیں ہے ابھی تک پارٹی نہیں ہے ایک بات اب میں آپ کو ایک اور خبر دینے لگا ہوں کہ یہ جو ان کے 41 ممبر ہیں نا جو دوبارہ حلف دے رہے ہیں جو پہلے سنی اتحاد کونسل میں گئے تھے جی میں نے کہا ہے نا ہزاروں لغزشیں حائل ہیں لب تک جام آنے میں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے وہ جناب جو ہی یہ اپلیکیشن دیں گے کہ اب ہم سنی اتحاد کونسل کی بجائے تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو یہ سارے فلور کراسنگ کی زد میں آئیں گے اور یہ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں اور اس طریقے سے پی ٹی آئی کو لینے کا دینا پڑ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے میرے پاس اور بھی خبریں ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوتا ہوں کہ ویڈیو 10-12 منٹ سے زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے آپ جو ہے وہ اتنا ہی یہ کافی سمجھیں اگلی ویڈیو تک انتظار کریں اور یہ دیکھیں ادھر کے جو بزرگ ہیں وہ کیسے اپنے اپنے کتوں کو ساتھ لے کے آئے ہیں اور یہ بزرگ اور بزرگنیاں یہ کتوں سے کھیل رہے ہیں ادھر بھی کتے ادھر وہ بچے کھیل رہے ہیں تھوڑا سا دیکھیں آپ ٹھیک ہے بچے کھیل رہے ہیں تو چلیں جی پارک کی سیر بھی ہو گئی اور آپ کو میں نے اہم خبریں بھی بتا دی ہیں اپنا بلڈ پریشر تھوڑا جہا لو رکھو ٹھیک ہے اللہ حافظ